الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلم تقتلوهم ولكن اللہ قتلهم وما رمیت اذ رمیت ولكن اللہ رمی سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم سیرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آج یہ تیسواں بیان شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی علیہ السلام کی سچی محبت عطا فرمائے۔ بات شروع کرنے سے پہلے ایک بات یہ کرنی ہے کہ آج کل کئی لوگوں کا فون آتا ہے یا ملاقات ہوتی ہے تو آخر میں کہتے ہیں ٹیک کیئر، اپنا خیال رکھیے گا، اس طرح کے جملے بولتے ہیں۔ کئی جاننے والوں نے فون کیے، رابطہ ہوا، آئے، گھر آئے یا دکان پر آئے یا میں کہیں گیا تو واپسی پہ جی ٹیک کیئر، اپنا خیال رکھیے گا، اپنا خیال رکھیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں، اس طرح کی باتیں۔ شروع میں جب کئی دفعہ ہوا تو مجھے بڑا اچھا لگا، میں کہ یار یہ تو بڑے سمجھدار ہیں، ان کو بڑے مینرز آتے ہیں اور ہم لوگ تو بس ایسے ہی ہیں۔ تو میں متاثر ہوا۔ پھر اس کے بعد جب اس پہ غور ہوا تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو الفاظ ہیں کہ اپنا خیال رکھنا، ٹیک کیئر اور اس طرح کی باتیں، یہ تو ہمیں اللہ سے دور کرنے کے لیے کفر کی چال ہے۔ اب آپ کہیں گے اس میں کفر کی چال کدھر سے آ گئی؟ نہ اس میں اللہ کا نام، نہ کفر کا نام، نہ کوئی گناہ کی بات، نہ کوئی گانا، نہ موسیقی، نہ کوئی شرک کی بات، تو یہ دوری کی بات کیسے آ گئی؟ یہی تو مسئلہ سمجھنا ہے کہ کفر بہت خوبصورت جملوں سے ہمیں ہماری بنیادوں سے ہٹا رہا ہے۔ وہ جملوں کا ایسا انتخاب کرتا ہے کہ اس کے بعد ہمارے ذہنوں کے اندر، ہمارے بچوں کے ذہنوں کے اندر وہ چیزیں رچ اور بس جاتی ہیں اور ہم آہستہ آہستہ اللہ سے دور ہو رہے ہیں۔ اب اس میں یہ کیسے اللہ سے دوری ہو گئی؟ بھئی ٹیک کیئر کہہ دیا کسی کو، اپنا خیال رکھیے گا، اس میں اللہ سے دوری کیسے ہو گئی؟ جی، اس میں دوری ایسے ہو گئی کہ ہم مسلمانوں کا طریقہ جب ملاقات کر کے واپس جاتے ہیں، جدا ہوتے ہیں یا فون کال اینڈ ہو رہی ہوتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو۔ سلامتی بھیجنے والا کون؟ اللہ۔ یا کہتے ہیں فی امان اللہ، اللہ کی حفاظت میں رہو، یا کہتے ہیں اللہ حافظ، اللہ تمہارا محافظ ہے، یا پشتو میں کہتے ہیں خدائے پہ امان، وہ بھی یہی مطلب ہے، خدائے پہ امان، کہ بھئی اللہ تمہاری حفاظت فرمائے، فی امان اللہ۔ تو اس قسم کی دعائیں رخصتی کے وقت ہم مسلمان ایک دوسرے کو دیتے تھے، اب بھی بعض لوگ دے دیتے ہیں، بیچارے پرانے سادہ دقیانوسی لوگ جو ہیں اور جدت پسند لوگ جو ہیں، وہ ان پیارے اور مبارک الفاظ کو چھوڑ کر دوسرے نئے الفاظ پر آ گئے جو بظاہر بہت خوبصورت ہیں لیکن حقیقت میں اس میں اللہ سے دوری ہے اور سنت سے دوری ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس بات کا بھی خیال رکھیں۔ اس طرح کے خوبصورت الفاظ معاشرے میں اتنے آ گئے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے اور دین سے، اپنی اصل سے دور ہوتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ تو ایک بات چونکہ پچھلے ہفتے میں صحیح طور سے سمجھ میں آئی تو دل میں ہوا کہ چلو اس کو آگے بھی بیان کر دیا جائے تاکہ ہم ان الفاظ کو کہیں یا نہ کہیں، فی امان اللہ، اللہ حافظ، السلام علیکم، یہ الفاظ اور اس طرح کے جو الفاظ احادیث میں آئے ہیں ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اب ہم مدینہ طیبہ پہ چلتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی زندگی بیان ہو رہی ہے۔ مدینہ طیبہ نبی علیہ السلام مہاجرین کے ساتھ ہجرت کر کے آ چکے ہیں۔ اب آگے کے جو حالات ہیں اس میں غزوات شروع ہونے والے ہیں،
اور سریہ، ایک لفظ ہے غزوہ اور ایک ہے سریہ۔ سریہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس شرکت نہ فرمائی ہو بلکہ کسی اور کو بھیجا ہو، اور غزوہ اس کو کہتے ہیں جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام بنفس نفیس شریک ہوئے، اس کو غزوہ کہتے ہیں۔ غزوات کی کل تعداد مختلف آئی ہے، لیکن 27 جو ہے وہ زیادہ معروف اور مشہور روایت ہے۔ اسی طرح سریہ کی جو تعداد ہے وہ بھی مختلف ہے، کہیں 56، کہیں 40، کہیں 38، تو مختلف تعداد بتائی گئی۔ تو صحیح علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ تو یہ دو چیزیں اب شروع ہونے والی ہیں، سریہ اور غزوہ۔ اور سب سے پہلے غزوہ کون سا ہے معلوم ہے جی؟ یاد ہے کسی کو؟ غزوہ بدر، یہ سب سے پہلا نہیں ہے، سب سے مشہور ہے، سب سے بڑا اور مشہور یوم الفرقان اس کو کہا گیا۔ اس سے پہلے بھی بعض غزوات ہوئے ہیں، اب انشاءاللہ ترتیب سے سارے آتے چلے جائیں گے، سارے آج نہیں آ سکتے۔ غزوہ بدر ہی کی تفصیلات 2 یا 3 بیانات میں جا کے نمٹنی ہیں، انشاءاللہ پوری ہونی ہے۔ تو آج ہم جہاد اور غزوات کی بات شروع تو شاید کر پائیں، لیکن اس کی تفصیلات، وہ انوائرمنٹ، اس کی ضروریات، اس کی افادیت، اس کی اہمیت، اور جو کافروں کا پروپیگنڈا ہے اس کو لے کر اس کے خلاف جو باتیں ہمیں صحیح جو باتیں بتانی ہیں اس کو ہم ذرا کور کریں گے تاکہ ہمارے نوجوانوں کی ذہن سازی ہوتی رہے۔ میری خالہ کا بیٹا یونیورسٹی جا رہا ہے، کچھ دن پہلے میرے پاس آیا، کہنے لگا جی یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہوں اور وہاں بہت ہی خاموشی کے ساتھ الحاد، یعنی کہ اللہ ہے ہی نہیں، دہریے ہونے کی جو تحریک ہے بڑی خاموشی سے بڑے مہذب طریقے سے چل رہی ہے۔ اور آج کل کے نوجوان بچے بچیاں وہاں پہ جو ہیں وہ ایک تو پردہ کوئی نہیں، بے حیائی تو کھلی ہے، لیکن اس کے اوپر جو ہے نا بہت زیادہ لاجکس اور باتوں پر آ گئے کہ جس میں دین، اللہ اور اس کے رسول کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ مسلمانوں کے ملک پاکستان کے شہر لاہور کی ایک یونیورسٹی کا حال میرے کزن نے مجھے بتایا۔ کچھ دن پہلے ایک پوسٹ پڑھی، اس میں لکھا ہوا تھا کہ مذہب ایک ایسا نشہ ہے جو سب سے پہلے چڑھتا ہے اور سب سے دیر سے اترتا ہے، نعوذ باللہ۔ مذہب کو نشہ نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ تو آج ہمارے ماحول میں نا بہت ساری چیزیں غلط پھیلا دی گئی ہیں، تو اس لیے اس میں ذہنوں کو صاف رکھنے کے لیے بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے جو ہم تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ ذکر کریں گے غزوات کا بیان کرنے سے پہلے۔ یورپ کے جو مورخین ہیں نا، ان میں سے تقریباً سب نے سیرت کو لیا ہی غزوات سے ہے، اور ہم عام مسلمان بھی یہی سمجھتے ہیں جب بھی سیرت کی بات ہو نا تو سمجھتے ہیں بس غزوے کی بات ہوگی اور کچھ نہیں۔ دیکھیں ابھی 29 بیانوں میں تو غزوہ آیا کوئی نہیں، آج 30ویں بیان سے غزوہ شروع ہو رہا ہے، اگر ہو گیا ٹائم ہوا تو۔ اچھا، غزوات یہ جہاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک بہت بڑا حصہ ضرور ہے، لیکن کل یہ نہیں ہے۔ یہ تو بامر مجبوری پیش آیا کہ اگلے نے آپ کو زندہ رہنے ہی نہیں دینا تھا، اس نے تو آپ کو حملے کیے، پریشان کیا، تو اپنے دفاع کے لیے، اپنے بچاؤ کے لیے انسان قدم بھی نہ اٹھائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو آپ کا مقصد نہیں تھا، یہ تو مقصد میں حائل ہونے والے لوگوں کو سمجھانے کے لیے تھا، اور وہ تفصیلات آ جائیں گی انشاءاللہ۔ تو یورپ کے تمام مورخین جو ہیں اس بات سے لکھتے ہیں، اور وہ غزوات سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں جھوٹا کہ مسلمانوں کو زبردستی مسلمان کیا گیا، لوگوں کو زبردستی مسلمان کیا گیا، تلوار کی زور پر اسلام پھیلایا گیا۔ یہ ایک بہت بڑا پروپیگنڈا ہے جو مشرکین، منافقین اور یہودی عیسائی تو کرتے ہی ہیں، آج ہمارا بہت سارا نوجوان طبقہ بھی یہی سمجھنے لگ گیا کیونکہ سنتے ہی ان کی ہے وہ۔ تو یہ بات انتہائی غلط ہے۔ اسی طرح مسلمانوں میں خیال یہ بھی ہے کہ اسلام جب مکہ میں تھا تو مصائب اور پریشانیاں بہت تھیں، جب مدینے آیا تو پریشانیاں ختم ہو گئیں، آسانیاں ہی آسانیاں ہو گئیں۔ یہ بات ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ آپ لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ نہیں؟ آپ بتائیں، ایسا ہی ہے نا؟ یہ بات بھی پوری طرح ٹھیک نہیں ہے۔ ہم مسلمانوں کا یہ خیال بھی پوری طرح ٹھیک نہیں ہے۔ کیا خیال ہے جی ہمارا؟ جب مکے میں تھے تب پریشانیاں تھیں، مدینے آئے تو پھر اس کے بعد پریشانیاں ختم ہو گئی۔ نہیں، یہ خیال مکمل نہیں، اس میں تفصیلات ہیں۔ وہ کیا ہے؟ مکہ مکرمہ میں جو ایک پریشانیوں کا تسلسل تھا نا، یقیناً وہ بہت بڑا تھا، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی دو رائے نہیں، لیکن
وہاں کی جو پریشانی تھی وہ ایک ہی طرز کی تھی، اور مکہ مکرمہ میں مسلمان ہو یا غیر مسلم سارے قریشی تھے، ایک قوم تھے، ایک ہی جگہ کے تھے، تو وہاں اور کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ کچھ مسلمان ہیں اور کچھ کافر ہیں، تکلیفیں ضرور تھیں لیکن اتنی ہی بات تھی بس۔ لیکن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ میں آئے ہیں تو اب خطرات پہلے سے زیادہ بڑھ گئے، تکلیفیں پریشانیاں پہلے سے زیادہ بڑھ گئیں، جن کو کور کرنے کے لیے بہت محنت کی اور بڑا وقت لگا۔ اس طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ وہ کون سے مسائل تھے؟ مدینہ طیبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے پہلے ہر طرح کے خطرے سے امن میں تھا، کسی کا کوئی ارادہ نہیں تھا، نہ قریش کا نہ کسی کا کہ مدینہ پہ حملہ کرے، ورنہ اس سے پہلے ہو جاتا نا، کوئی تو آتا، کوئی بات ہی نہیں تھی۔ مدینہ طیبہ میں جو انصار تھے یہ خود دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ منافقین نے ان دونوں میں بھی کئی موقعوں پہ لڑائیاں کرانے کی کوشش کی، ایک یہ مسئلہ۔ پھر انصار اور مہاجرین یہ دونوں الگ، وہاں تو سارے قریشی تھے، یہاں تو یہ الگ آئے ہوئے تھے، ایک یہ معاملہ تھا۔ پھر مدینہ طیبہ میں یہودیوں کے 3 الگ الگ قبیلے تھے جو مستقل مسلمانوں کے لیے درد سر بنے رہے اور سازشیں کرتے رہے۔ اس کے علاوہ منافقین جو بظاہر مسلمان اپنے آپ کو کہلاتے تھے، نمازیں بھی پڑھ لیا کرتے تھے، ان میں سے بہت سے نبی علیہ السلام کے ساتھ جماعت سے مسجد نبوی میں شامل ہوا کرتے تھے، یہ الگ یہودیوں سے مل کر اور کفار مکہ سے مل کر، مشرکین مکہ سے مل کر مسلمانوں کے لیے الگ درد سر بنے رہے۔ اور جو سب سے بڑی درد سری تھی وہ تھی قریش مکہ کی، کہ بار بار وہ مسلمانوں کو تنگ کرتے رہتے تھے۔ تو مکہ میں اور مدینہ میں پریشانیوں کا اندازہ ہوا کچھ؟ جو ہماری 2 منٹ پہلے سوچ تھی اس میں کچھ فرق آیا کہ وہیں کے وہیں ہیں ہم؟ بتائیں حضرت، آپ بتائیں، آ گیا فرق؟ کہ مکہ میں ہم سمجھتے ہیں کہ پریشانیاں تھیں، مدینہ میں آسانیاں ہی آسانیاں۔ مکہ کی وہ پریشانیاں ایک گنا ایک طرف کی تھیں، ون سائڈ چیز تھی، وہ بہت تکلیفیں تھیں، لیکن یہاں آ کے تو چاروں طرف سے پریشانیاں آ گئی تھیں۔ اور کتنی پریشانیاں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ رات کو ہتھیار لگا کے سوتے تھے، نیند پوری کرنا مشکل ہوتا تھا کہ دشمن کا ہر طرف خطرہ ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے اسی طرح صحابہ سے فرمایا تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے رات کو جاگ کر پہرا دیا، تو صحابہ راتوں کو جاگ کر نبی علیہ السلام کے لیے پہرا دیا کرتے تھے۔ ایک خوف کا عالم تھا، ایک تکلیف کا عالم تھا، دشمن ہر طرف سے خطرے کی وہ آماج گاہ بنا ہوا تھا۔ دیکھیں، دشمن یہ کہتے ہیں مسلمان اسلام جو ہے نا تلوار کے زور سے پھیلا، یہ جھوٹ ہے جھوٹ ہے جھوٹ ہے، ایسا کچھ نہیں۔ اس کے تو آج سارے جوابات دیے جائیں گے۔ آج جو ہے نا ذہن سازی زیادہ ہو گئی، یہ بھی ہونی چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ سے مدینہ چلے آئے تو مکے والے کو کیا چاہیے تھا؟ یار ایک بندہ تھا، اپنی بات کرتا تھا، چلا گیا، اللہ اللہ خیر اللہ ختم، اب کیا ضرورت ہے اس کے پیچھے جانے کی؟ لیکن ان کو برداشت ہی نہ ہوا کہ مسلمان مدینہ چلے کیوں گئے، مدینہ والے مسلمان کیوں ہو گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دین ترقی کیوں کر رہا ہے، یہ برداشت ہی نہیں ہوا۔ نبی علیہ السلام ابھی مدینے پہنچے، پیچھے پیچھے سے مکہ کے سرداروں نے مدینہ طیبہ میں اپنا ایک ساتھی تلاش کر لیا، رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی ابی سلول۔ یہ کون تھا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینہ طیبہ آنے سے پہلے اس کو اوس اور خزرج نے، مدینہ والوں نے امیر مدینہ بنا دیا تھا۔ اس کی شاہانہ تاج پوشی، بڑی عالیشان قسم کی تاج پوشی کی رسم ہونا باقی تھی، اور یہ نومینیٹ کر دیا گیا تھا کہ اب یہ مدینہ کا سردار ہوگا۔ ادھر سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے تو اس کی سرداری ہو گئی ختم، اس کو اس بات کا غصہ تھا، اور یہ رئیس المنافقین بنا، اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس نے کبھی نہ مانی، اور کتنی اس نے مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچائی، آگے سیرت میں اپنے اپنے وقت پہ آتا رہے گا۔ تو اہل مکہ نے اس رئیس المنافقین کو اپنا ہمنامہ بنانے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے
تو چند ہی دنوں کے بعد، ہجرت کے فوراً چند روز بعد، 2-4 سال نہیں گزرے، فوراً ہی خط لکھا۔ اس خط میں لکھا، اہل مکہ نے رئیس المنافقین کو یہ لکھا، تم نے ہمارے آدمی کو اپنے ہاں پناہ دی ہے، ہم خدا کی قسم کھاتے ہیں یا تو تم لوگ ان کو قتل کر ڈالو یا مدینے سے نکال دو، ورنہ ہم سب لوگ تم پر حملہ کریں گے اور تم کو گرفتار کریں گے، اور تمہاری عورتوں سے ہم پھر ان کے اوپر تصرف کریں گے، اپنی مرضی کریں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ خبر معلوم ہوئی کہ قریش مکہ نے یہ حرکت کی ہے، تو آپ خود چل کے عبداللہ ابن ابی کے پاس گئے اور جا کے اس کو سمجھایا، کیا تم اپنے بھائیوں کے ساتھ، بھائی جو باقی انصار کے لوگ مسلمان ہو چکے ہیں، کیا تم ان کے ساتھ یہ سب کچھ کرو گے؟ تو وقتی طور پر وہ پھر ڈر گیا، رک تھوڑا سا، اور قریش کی بات اس نے نہ مانی، لیکن آگے جا کے قریش کے ساتھ یہ ریشہ دوانیاں یہ کرتا رہا۔ اور قریش مکہ منافقین کو بھی شہ دیتے، اور یہودیوں کے جو قبیلے تھے ان کے ساتھ بھی رابطے میں رہتے کہ کسی بھی طریقے سے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جائے۔ تو ان لوگوں نے اپنی ریشہ دوانیاں اسی وقت شروع کر دیں۔ مدینہ طیبہ آنے کے بعد ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ابتدائی دن ہیں، غزوہ بدر ابھی نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے کی باتیں، نبی علیہ السلام بنو الحارث ابن خزرج کے محلے میں سوار ہو کر تشریف لے گئے۔ جہاں تشریف لے گئے نا، وہاں مشرکین بھی موجود تھے، کچھ منافقین بھی تھے، مدینہ ہی کے تھے، اور کچھ یہودی بھی تھے، اور بعض مسلمان بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک مجلس لگی ہوئی تھی جس میں عبداللہ ابن ابی سلول، یہ رئیس المنافقین، یہ بدبخت بھی موجود تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں آئے، سواری پہ سوار تھے۔ اب جب سواری آئے تو کچھ مٹی وغیرہ توڑتی ہے، تو اس نے بڑی حقارت سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا کہ یہ آپ کی گرد کی وجہ سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے وہاں آ کے قرآن کی آیات سنائی تھیں، کہنے لگا یہ ہمیں مت آ کے سنایا کریں آپ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس نے بہت مس بیہیو کیا۔ پیچھے قریش مکہ کی یہودیوں کی سپورٹ اس بدبخت کے ساتھ تھی، بہت مس بیہیو کیا۔ صحابہ جو تھے، بعض مسلمان، ان کو غصہ آیا، اور موقع تھا کہ شاید کوئی آپس میں لڑائی ہو، کچھ ہو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحمل مزاجی کا کام لیا اور سب کو ٹھنڈا کیا، اور کسی لڑائی کی نوبت نہیں آئی۔ اچھا، اسی زمانے میں، انہی اوقات میں، غزوہ بدر سے پہلے ایک صحابی تھے، حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، انصاری تھے، اور قبیلہ اوس، جو انصار کا قبیلہ اوس اور خزرج، اوس کے جو تھے وہ سردار تھے۔ یہ تاجر تھے، تو عمرہ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ گئے، اور امیہ ابن خلف سے نا، جو مشرکین مکہ کا بہت بڑا سردار اور بہت بڑا دشمن خدا تھا، شروع سے ان کے کافی عرصے سے نا دوستی کا ایک تعلق تھا۔ تو سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی حج عمرے کے لیے مدینہ آتے تو امیہ ابن خلف کے مہمان ٹھہرتے اور وہاں آتے۔ مسلمان ہو گئے، لیکن آپس میں جو رابطہ باقی رہا۔ اب سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ اپنی پرانی ترتیب کے مطابق پہنچے مکہ عمرے کے لیے، امیہ ابن خلف کے ہاں ٹھہرے۔ اب امیہ ابن خلف کے ساتھ سعد ابن معاذ طواف کے لیے نکلے اس کے گھر سے۔ ادھر سے ابو جہل نے دیکھ لیا۔ ابو جہل نے دیکھتے ہی پہچانا اور کہا، تم نے ہمارے بندے کو پناہ دی ہے، اور بہت مس بیہیو کیا، اور کہا کہ تم لوگوں نے صحابیوں کو، جو ہمارے ساتھی تھے، وہ سارے مرتد ہو گئے، تم نے ان مرتدین کو پناہ دی۔ مسلمانوں کو مرتد کہتے تھے۔ آج بھی ہمارے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ باطل ہمیں ہی برا کہتا ہے، اہل حق کو، جو سارا دن نماز نہیں پڑھتے، دعائے قنوت نہیں آتی، نماز کا طریقہ نہیں آتا، پاکی ناپاکی کا انہیں کچھ نہیں پتہ، وہ مسلمانوں پر، اور اسلام نہیں، مسلمان تو وہ ہوتے ہیں بہت سارے ان میں، لیکن صحیح العقیدہ باعمل مسلمانوں کو اور علماء کو تانے دیا کرتے ہیں، جنہیں دین کے بارے میں رتی بھی نہیں علم۔ تو وہاں ابو جہل نے بھی یہی کہا کہ تم نے مرتدین کو پناہ دی ہوئی ہے، اور کہا کہ دیکھو، اگر تم ان کے پاس نہ ہوتے اور امیہ ابن خلف نے تمہیں پناہ نہ دی ہوتی، تمہاری گردن اتار دیتا۔ بہت سختی سے پیش آیا۔ سعد ابن معاذ بھی سردار تھے، وہ مکے کا تھا، یہ مدینے کے تھے۔ انہوں نے کہا دیکھو،
اگر تم نے اس نے کو دھمکیاں دی نا، تو جواب میں انہوں نے کیا کہا، اگر تم نے مدینے والوں کے لیے حج کا راستہ بند کیا اور ہمیں حج پہ نہ آنے دیا، ایسی کوئی بات کی، تو ہم تمہارا شام کا راستہ بند کر دیں گے۔ قریش مکہ کے جو قافلے تھے نا، یہ شام جایا کرتے تھے تجارت کے لیے، اور وہاں سے لاکھوں اشرفیاں سالانہ ان کی انکم ہوتی تھی، مال لے کے جاتے، مال فروخت کرتے، وہاں سے کچھ لاتے، تو ان کی بہت بڑی کاروباری جو منڈی تھی نا وہ شام تھی، وہاں سے ان کی یہ ٹریڈنگ ہوا کرتی تھی۔ تو سعد ابن معاذ نے ابو جہل کو فرمایا، دیکھ اگر تو نے حج کے لیے مدینے والوں کو روکا تو ہم تیرا پھر یہ تجارتی قافلے کا راستہ روکیں گے۔ بھائی اگلے کی گردن دبانی ہوتی ہے نا سمجھانے کے لیے، تو دیکھا جاتا ہے اس کی کون سی رگ جو ہے نا کمزور ہے، تو اس کو سمجھانا ہے نا کہ بھائی تم ادھر رہو، ہم ادھر رہیں، کوئی لڑائی نہیں ہے، کیا کرتے ہو لڑائی، اگر کرنی ہے تو ٹھیک ہے پھر آ جاؤ۔ تو تجارتی قافلے ان کی شہرت تھی، اسی سے انہوں نے پیسہ لے کے مسلمانوں سے جنگ کرنی تھی۔ حرم مکہ میں کون آباد تھے؟ قریش ہے، اور خزرج کون آباد تھے؟ قریش۔ چلو شکر ہے جاگ رہے ہیں سارے، میں نے کہا پوچھ لوں جاگ کے سو تو نہیں رہا۔ قریش مکہ آباد تھے۔ بیت اللہ شریف کی وجہ سے اور قریش کے پڑوس کی وجہ سے پورے عرب کے اندر کس کی عزت تھی؟ اوس کی یا قریش کی؟ قریش کی۔ اگر یہ مکے والے سارے مسلمان ہو جاتے تو پورے عرب کے اندر اسلام فوراً پھیل جاتا کہ بھئی جن کے پاس کعبہ ہے وہ مسلمان ہو گئے، تو بس پھر رہ کیا گیا؟ یہ تو ہوئے نہیں۔ اب یہ آ گئے مدینہ۔ قریش مکہ کو اپنی اس پوزیشن کا معلوم تھا کہ ہماری پوزیشن یہاں ہے کیا حجاز کے اندر۔ انہوں نے کیا کیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام چلے گئے، چاہیے تو یہ تھا وہ ختم ہو گئی بات، ٹھیک ہے ہمیں تو کچھ نہیں کہہ رہے نا، وہاں گئے نمازیں پڑھتے تو پڑھنے تو ہمیں کیا کہتے۔ لیکن قریش مکہ نے کئی کام کیے۔ ایک کام تو یہ کیا کہ تمام قبائل میں مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا، اور پورے عرب کے قبیلوں کو مسلمانوں کے خلاف متحد کرنے کی کوشش کی، اور سفارتی معاملات اور یہ وفود شروع ہو گئے کہ سب کو اپنے ساتھ ملا کے مدینہ پہ چڑھائی کر دیں۔ دوسرا کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ تجارتی ہماری قافلے ایسے ہونے چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ تجارت کریں، اور بالخصوص جو وہ قافلہ تھا جس کو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیڈ کر رہے تھے، اس میں مسلمان نہیں ہوئے تھے، جو غزوہ بدر کی وجہ بنا، اس میں تو خاص الخاص تمام اہل مکہ نے حصہ ڈالا۔ اگر کوئی تھوڑا ڈال سکتا تو تھوڑا ڈالا، زیادہ ڈال سکتا تو زیادہ ڈالا، حتیٰ کہ عورتوں نے اپنے زیورات بھی بیچ کے ڈالے۔ اس پورے تجارتی قافلے کا سفر کا واحد مقصد یہ تھا کہ اس سے جو مال ملے گا اس سے ہتھیار جمع کر کے تیاری کر کے مدینے پر حملہ کریں گے۔ واحد مقصد یہ تھا کہ سب کتابوں میں بات موجود، ابھی یورپی مورخین یہ باتیں نہیں بتاتے کہ وہ تجارتی قافلہ تھا کیا، بیسیکلی وہ جنگ کی تیاری کے لیے تھا۔ دیکھیں آج ایک فوج کسی دوسرے دشمن ملک کی فوج پہ حملہ کر کے ان کے فوجی مارے تو ہم کیا کہیں گے؟ کوئی غلط آدمی ہو، ایک آدمی اپنے ملک میں امن سے رہتا ہے، دوسرا آدمی کو گڑبڑ کرے اور یہاں سے جواب دیا جائے اور وہاں کے 4-6 بندے مر جائیں تو ہم کیا کہیں گے؟ اپریشیٹ کریں گے، کہیں گے دیکھو کتنا ظلم، قتل و غارت گری پھیلاتے ہیں۔ ہم اپریشیٹ کریں گے کہ بھئی یہ امن سے رہتے تھے، دوسرے نے امن خراب کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے بھرپور جواب دیا، کیا کہیں گے؟ ایسے ہی کہیں گے نا۔ تو بھائی اگر کسی کو جان سے مار دینا جب وہ امن خراب کر رہا ہو، امن کے قیام کے لیے یہ ٹھیک ہے، تو اس کے مال کو قابو کر لینا، اس کی جنگی قوت کے اوپر قبضہ کر لینا، یہ بھی تو ٹھیک ہوا، یہ کیسے غلط ہو گیا؟ کہ اس تجارتی قافلے کا مقصد ہی یہی ہے کہ یہاں سے پیسہ جمع کر کے مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں۔ تو ایسے قافلے کی طرف جانا، اس کو قتل و غارت گری کا نام دینا، یہ اگر مغربی پروپیگنڈا جھوٹا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کہتے ہیں نا جی قافلہ لوٹنے گئے تھے، نبی علیہ السلام نے سنی ہوں گی نا آپ نے ایسی باتیں کبھی کہ غارت گری لوٹ مار سکھائی۔ ارے خدا کے بندو، ان سے کوئی پوچھے کہ نبی علیہ السلام نے کبھی قریش کے علاوہ بھی کسی قافلے پہ حملہ کیا؟ مسلمانوں کو کہو بھئی ایک آدمی اگر لٹیرا ہوتا ہے، ڈاکو ہوتا ہے،
اس کا کسی ایک قبیلے سے تھوڑی تعلق ہے. ڈاکو کا تو مذہب ڈاکو ہے، ڈاکہ ڈالنا ہوتا ہے، اس کو کوئی بھی ملے. اور شام جو قافلے جاتے تھے صرف قریش کے تو نہیں جاتے تھے، حنین والوں کے بھی جاتے تھے، فلاں کے بھی جاتے تھے، سب کے ہی جاتے تھے. اگر ڈاکہ ہی ڈالنا مقصد تھا تو صرف قریش ہی کیوں؟ کہیں بھی یہ مقصد پورا ہو سکتا تھا. کیونکہ قریش کا مقصد یہی تھا کہ ان تجارت سے مال و اسباب حاصل کیے جائیں، پھر مسلمانوں پہ حملہ کیا جائے. اچھا، حرم کی مجاورت کی وجہ سے نا قریش مکہ کا ہولڈ تھا پورے عرب کے اوپر. بعض قبائل بحرین سے اور مختلف علاقوں سے اگر آتنا بھی چاہتے تھے مدینہ طیبہ تو راستے میں قریش کے جو حلیف قبائل تھے، جو قریش کے ساتھ معاہدے میں شامل تھے، وہ مسلمانوں کو آنے نہیں دیتے تھے. یہ بات بھی کبھی کوئی آپ کو یورپی سیرت نگار نہیں بتائے گا کہ قریش نے کیا کیا حرکتیں کی ہوئی تھیں. اسی طرح انہوں نے اسی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ مختلف انداز سے جہاں جو کچھ وہ کر سکتے تھے وہ سب کچھ انہوں نے کیا. اچھا، جو جہاد کی آیات نازل ہوئیں، ایک تو ہے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اور دوسری ہے وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم. ان دونوں میں ایک بات کامن ہے، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو، ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں. جو تم سے نہیں لڑ رہے ان سے لڑنے کا حکم نہیں ہے. قریش مکہ نے مدینہ طیبہ کی بربادی کا فیصلہ کیا اور تمام متحدہ قبائل میں یہ آگ بھڑکا دی پوری طریقے سے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تو خبریں ملتی رہتی تھیں، وحی کے ذریعے سے بھی ملتی رہتی تھیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 تدبیریں اختیار کی. ادھر قریش مکہ نے 2 تدبیریں اختیار کی کہ سارے حجاز میں اور جہاں جہاں ان کا اثر تھا، حرم مکہ کی وجہ سے، بیت اللہ شریف کی وجہ سے ان کی بہت عزت تھی. تو انہوں نے سب کو مسلمانوں کے خلاف رائے عامہ کو ہموار کرنے کے لیے محنت کی اور تجارتی قافلوں پہ زور ڈالا کہ بھئی زیادہ سے زیادہ مال اور وسائل جمع کیے جائیں تاکہ ہمارے پاس وسائل ہوں، ہم مسلمانوں پہ حملہ کر کے مدینہ کو تباہ کر دیں، ختم کر دیں، کسی مسلمان کو رہنے نہ دیں. یہ سب معاملات انہوں نے کیے. ادھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح کے معاملات ملتے جلتے کیے. ایک معاملہ تو یہ کیا کہ آپ نے مدینہ آتے ہی انصار اور مہاجرین کے درمیان بھائی چارہ کروایا، پھر یہودیوں سے معاہدے کیے، پھر قریب کے علاقوں سے امن کے معاہدے کیے. جہاں جہاں تک آپ جا سکے وہاں وہاں تک آپ نے لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا. کہیں تو یہ بات ہوئی کہ دیکھو اگر قریش حملہ کرے مسلمانوں پر تو تم نے ہماری مدد کرنی ہے، تم پہ کوئی حملہ کرے تو ہم تمہاری مدد کریں گے. اور کہیں ایسے معاہدے ہوئے کہ دیکھو اگر قریش حملہ کرنے آئیں تو تم نے نہ ان کا ساتھ دینا ہے نہ ہمارا ساتھ دینا ہے، تم نیوٹرل رہنا. یہ بھی جنگی حکمت عملی ہوتی ہے نا کہ بھئی دشمن کی تعداد کم ہو جائے. تو مختلف قسم کے لوگوں سے معاہدے کیے اور وہ اپنی محنت کرتے رہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی محنت کرتے رہے. دوسرا کیا تھا، قریش تو جنگی جنون میں مبتلا ہو چکے تھے. وہ تو چاہتے تھے کہ جو کہتے ہیں نا قالوا ربنا اللہ، کہ جو کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، ان کو زندہ ہی نہ رہنے دیں. تو اس کی ایک بہت بڑی جو ان کی بنیادی قوت تھی وہ تجارت تھی. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ بھئی کون بات کرے، ان کو منع فرمائیں بڑی محبت کے ساتھ، باہر جا کے وہ بات کریں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس قوت کو توڑنے کے لیے کیا کیا، جو ان کے تجارتی قافلے تھے ان کو پھر کور کرنا اور ان کو دیکھنا شروع کیا کہ وہ ان کی قوت کی بنیاد تھی. دیکھیں ایک آدمی اپنے ملک میں امن سے رہ رہا ہو، اسے پتہ لگے کہ جی فلانا ملک ہمارے امن کو خراب کرنے کے لیے، ہمارے ایمان کو چھیننے کے لیے، ہماری آزادی کو سلب کرنے کے لیے، ہماری جان کا دشمن بنا پھر رہا ہے، تو اور اس کے لیے وہ کاروبار کر رہا ہے، اس کے لیے وہ جناب تجارت کر رہا ہے. تو عقل کا تقاضا کیا ہے
کیا یہ امن کا تقاضا ہے کہ ٹھیک ہے وہ سارا کچھ کرتا رہے، جب وہ ساری قوت لے کر ہمارے سر پر آئے گا پھر سوچیں گے اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ جب وہ بارڈر پر آ جائے گا، حملہ کر دے گا، پھر ہم بھی کچھ سوچ لیں گے، چلو اسی بھی کچھ کر لئیے۔ ایک تو یہ پالیسی ہوتی ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ بیوقوفی۔ اور دوسری کیا ہوتی ہے کہ جب آپ کو معلوم ہو گیا کہ آپ یہاں امن سے رہنا چاہتے ہو، دوسرا آپ کو امن سے رہنے نہیں دینا چاہتا، آپ کو سرے سے ختم کر دینا چاہتا ہے، اور اس کے لیے وہ تجارت کو بڑھا رہا ہے اور اپنی تجارتی منڈیوں کو مضبوط کر رہا ہے، تو اس وقت اگر آپ ان کی تجارت کے اوپر ضرب لگائیں تو یہ اصل میں کیا ہے کہ ان کو اس برے فعل پہ اور اس بری خواہش کو پورا نہ کر دینے کا نام ہے کہ امن باقی رہے، کیونکہ جیسے ہی مال آئے گا تو مال کے غرور میں آ کے پھر وہ آگے بڑھیں گے۔ تو اب آپ کو بات سمجھ میں آ گئی، جو پروپیگنڈا ہوتا ہے جی اسلام تلوار کے زور سے پھیلا، اس کے بھی جواب دیے جائیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ کہ جی نبی علیہ السلام نے نعوذ باللہ قتل و غارت گری سکھائی اور یہ قافلے لوٹنے کا مسلمانوں کو سکھایا، تو ایسا بھی کچھ نہیں۔ پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور اسی میں اشارہ ہی کروں گا، زیادہ بات نہیں کروں گا۔ ہمیں یہاں چاہیے اپنی ملک میں رہتے ہوئے ہم پاکستانی مصنوعات کو زیادہ سے زیادہ فروغ دیں، تھوڑا سا کوالٹی پہ کمپرومائز کر لیں، تھوڑا ذائقے پہ کمپرومائز کریں، چٹخارا ہی تھوڑا سا کم ہوگا نا پاکستانی کھانوں کا، پاکستانی بنی ہوئی چیزوں کا تھوڑا سی کوالٹی کم ہوگی نا، اور کیا ہوگا، لیکن اکانومی تو ہماری مضبوط ہوگی نا۔ کاش یہ بات ہمیں سمجھ میں آ جائے، لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ ہمیں چٹخارے لگے ہوئے ہیں، ہمیں امپورٹڈ چیزوں کا بڑا مزہ ہے، تو ہم کوشش کر کے اگر پاکستانی صحیح بنے، بی پاکستانی بائی پاکستانی، پھر اپنے ملک کو ترقی ملے گی، ہر چیز آسانی ہوگی۔ بہرحال اب ہم غزوات اور جہاد کی جو بات کر رہے ہیں، اسی کو تھوڑا سا اور بڑھاتے ہیں۔ دیکھیے حضرات انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام، ان کا مبعوث ہونا ہمارے لیے بہت ہی خیر کا ذریعہ ہے۔ ہمارے جسم کا ہر بال اگر ایک زبان بن جائے اور انبیاء کرام کے زمین پر آنے کا اللہ سے شکر ادا کرنا شروع کرے، قیامت تک شکر ادا کرتا رہے، تب بھی اس عظیم نعمت کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ اگر انبیاء کرام نہ آتے، گمراہی کی راہیں ہمیں کون بتاتا اور ہدایت کی راہیں کون سمجھاتا؟ ہدایت کی روشنی ہمیں کون دیتا؟ اللہ رب العزت کی بندگی کرنے کا صحیح طریقہ ہمیں کون بتاتا؟ اگر انبیاء نہ آتے، ہم تو جانوروں سے بدتر زندگی گزارتے ہیں۔ سعادت اور شقاوت، ہدایت اور گمراہی کا فرق ہمیں کون بتاتا؟ اور سنیے، مسجد کے بوریے کے اوپر بیٹھ کر حکومت کیسے کی جا سکتی ہے، قیصر و کسریٰ کا تختہ کیسے الٹا جا سکتا ہے، مسجد کا امام بھی ہو اور سلطنت کا امیر بھی ہو اور شیخ طریقت بھی ہو، اگر انبیاء نہ آتے تو یہ کون سکھا سکتا تھا؟ مسجد کے صحن میں قیصر و کسریٰ کے خزانے عوام میں لٹانے کا طریقہ یہ کون سکھلا سکتا تھا؟ یہ تو سوائے انبیاء کوئی نہیں سکھا سکتا تھا۔ ہماری آنکھ دیکھتی ہے نا، ہم سب اس وقت بیٹھے ہیں، آپ کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں؟ پکی بات ہے، غصے سے تو نہیں دیکھ رہے ہیں مجھے، غور کیجئے۔ آنکھ کتنی ہی روشن کیوں نہ ہو، اگر باہر کی روشنی شامل نہ ہو تو یہ آنکھ کام نہیں کر سکتی۔ گھوپ اندھیرا ہو جائے، یہ آنکھ آپ کی ٹھیک ہو لیکن کام نہیں کر سکتی۔ سورج کی، چاند کی یا کوئی نہ کوئی روشنی کی ضرورت ہے، تو صحیح آنکھ بھی اس وقت دیکھے گی جب ظاہر میں دوسری روشنی کوئی موجود ہو۔ اسی طرح جو ہماری عقل کی روشنی ہے، نور بصیرت ہے، نور عقل ہے، یہ بھی اسی وقت صحیح کام کرے گی جب ہم اس کو نور نبوت کی روشنی میں دیکھیں گے، ورنہ یہ بھی کام نہیں کرے گی، بھٹکتی رہے گی۔ گھپ اندھیرا ہو، آپ کی آنکھیں ٹھیک ہیں، آپ چل ہی نہیں سکتے، کسی بھی کھائی میں گر کے مر جائیں گے، کام ختم، کسی گڑھے میں گر جائیں گے، منزل پہنچ ہی نہیں سکتے۔ باہر کی روشنی کی ضرورت ہے اس صحیح آنکھ کو۔ اسی طرح بصیرت کو، اپنی عقل کو، اس کو صحیح راستے پہ لے جانے کے لیے نبوت کی روشنی کی، نور کی ضرورت ہے۔ نور عقل کو نور نبوت ملے گی تو پھر یہ کام پورا ہوگا اور یہ راستہ چلے گا، ورنہ ہم تو یہ پہنچ ہی نہیں سکتے تھے۔
ورنہ آج دنیا میں بڑے عقل والے ہیں جن کے پاس نور نبوت کی روشنی نہیں ہے، عقل پوری ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم جنس پرستی بڑی اچھی ہے۔ اچھا، اس دن میرے کزن نے مجھے یہ بھی بتایا کہ باقاعدہ ہم جنس پرستی بھی، اس پہ بھی محنت شروع ہو چکی ہے ہمارے ملک میں۔ اسی طرح عقل نے انسان کو یہ بتایا کہ ایک لوگ تھے، قوم تھی، وہ یہ کہتے تھے کہ عورت سے شادی کرنی ہے تو بہن سے شادی کرو، وہ سب سے زیادہ وہ ہے جانتی ہے بھائی کو۔ تو عقل کو انسان کو کہیں لے جاتی ہے۔ آج کل کرونا کا زمانہ چل رہا ہے نا، تو کسی نے وہ واٹس ایپ بھیجا کہ ایک بت بنا ہوا ہے یا پتہ نہیں کیا بنا ہوا ہے، اس کو اسپرے ہو رہا ہے، اب وہ ان کا خدا ہے، اب خدا کو بھی کرونا سے بچانے کے لیے، حفاظت کے لیے یہ اسپرے کر رہے ہیں۔ عقل تو پھر ادھر لے جاتی ہے۔ ہاں، نور عقل کو نور نبوت ملے تب وہ بصیرت کام کرتی ہے، جس طرح ہمارے اس آنکھوں کی روشنی کو دوسری روشنی ملے تو تب کام کرتی ہے۔ تو انبیاء کرام کو اللہ نے بھیجا، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان۔ آگے چلیے، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ شروع کیا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں جو دعویٰ کرے جھوٹا اور دجال ہے، کذاب ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، فرمایا لا نبی بعدی، ختم ہو گئی بات مکمل، الحمدللہ۔ اللہ نے کیوں بھیجا؟ کہ انبیاء آئیں اور اللہ رب العزت کو حقیقی انبیاء کرام تشریف لائیں اور اللہ کے بندوں کو اللہ کی بندگی کی طرف لے آئیں، صحیح راستہ بتائیں، فرما برداروں کو جنت کی بشارت دیں، جو سرکش ہیں انہیں جہنم کے عذاب سے ڈرائیں تاکہ ٹھیک ہو جائیں۔ تو تمام انبیاء نے یہی کام کیا۔ اب جو سعید لوگ تھے نا، شریف سلیم الفطرت، انہوں نے بات کو مان لیا، اور انبیاء کے آگے ایسے ہو گئے جیسے غسل دینے والے کے ہاتھ میں میت ہوتی ہے۔ جو انبیاء نے کہا وہ کیا، دنیا اور آخرت میں وہ کامیاب ہوگا۔ لیکن کچھ بد نصیب لوگ بھی تھے جنہوں نے بات کو نہ مانا، اور نہ صرف یہ کہ بات کو نہیں مانا بلکہ مذاق اڑانے پہ، دشمنی پہ، جان سے مار دینے پہ آمادہ ہو گئے۔ اب تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی اپنی امت کو سمجھانے کے لیے بہترین کردار ادا کیا۔ اللہ کی قسم، کوئی باپ اپنی اولاد کو وہ نصیحت نہیں کر سکتا درد دل کے ساتھ جو انبیاء نے امتوں کے لیے کی، تمام انبیاء نے۔ قرآن میں آتا ہے قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے کہا، یا اللہ، اے پروردگار، میں دن رات رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، میں دن رات ان کو تیری طرف بلاتا ہوں، میرے بلانے سے یہ دور اور ہوئے چلے جا رہے ہیں، تو آتے ہی نہیں، کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے ہیں، سنتے ہی نہیں، اور سرکشی کرتے رہتے ہیں۔ تو جب یہ معاملات پیش آئے کہ انبیاء نے دعوت کا حق ادا کر دیا لیکن سننے والوں نے دشمنی میں انتہا کی اور مرنے مارنے پر آمادہ ہو گئے، تب کیا ہوا؟ بتائے گا جی کوئی؟ پچھلے انبیاء میں کیا ہوا جب ایسا موقع آ گیا کہ انبیاء نے انتہا کر دی سمجھانے کی اور ماننے والے نہ مانے، تو پھر کیا ہوا تھا جی؟ عذاب آیا تھا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بالکل ٹھیک، بالکل ایسا ہی ہوا۔ اور عذاب کیسے آیا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء میں جو مومنین تھے، جو مخلصین تھے، جو انبیاء کے صحابہ تھے، ان سب کو کیا کیا؟ بچا لیا۔ اور جو دشمن خدا تھے اور دشمن رسول تھے اور دشمن صحابہ تھے، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ ان سب کو عذاب کے ذریعے تباہ کر دیا گیا۔ کبھی عذاب آیا زمین میں دھسا دیا، کبھی پتھر برسائے، کبھی چیخ کی چنگھاڑ تھی، اور کبھی جناب ہواؤں کا عذاب آیا اور کہیں آگ میں جلا دیا، کہیں کچھ، ایسے ہی ہوا نا، کہیں فرشتوں کو بھیج دیا۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہا۔ عذاب کس نے بھیجا؟ اللہ نے۔ سبب مختلف بن گئے، کہیں دریا بن گیا، کہیں زمین بن گئی، کہیں ہوا بن گئی، اور کہیں فرشتے بن گئے، مختلف سبب بن گئے۔ لیکن عذاب بھیجنے والی ذات، منتقم، انتقام لینے والی ذات، وہ اللہ کی تھی، باقی تو سارے کے سارے اسباب تھے۔
تو اللہ نے کبھی دشمنوں کو زمین میں غرق کیا، کبھی پانی میں، کبھی کہیں کبھی کہیں، کبھی ہواؤں سے پارا پارا کر کے پٹخ پٹخ کے رکھ دیا، کبھی فرشتوں کو کہا کہ انہیں تباہ کر دو۔ تو یہ جو سلسلہ ہے نا، نہ ماننے والوں کی سرکوبی کا، سرکشوں کو سیدھا کر کے ختم کرنے کا، یہ تمام امتوں میں رہا، صرف مسلمان ہی نہیں، آج کافر بھی اس کو مانتے ہیں۔ یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے کہ انبیاء سابقین کی جنہوں نے نہ مانی تو مختلف عذاب آئے اور وہ ختم کر دیے گئے، اس کو آج کافر بھی مانتا ہے۔ یہ کیا ہے جی؟ یونیورسل ٹروتھ، یہ پکی بات ہے کہ نہ ماننے والوں کی پٹائی کی گئی۔ اب آگے چلتے ہیں، ہم بڑی مزیدار بات کرنے لگا ہوں۔ اللہ رب العزت نے نہ ماننے والوں کی جو سرکوبی ہے نا، پٹائی جسے کہہ لیں، عذاب جسے کہہ لیں، اس کے مختلف طریقے رکھے۔ کچھ تو ذکر ہوئے، ایک اور طریقہ بھی ہے، وہ کیا کہ کبھی اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء ہی کو کہا، ان کے ساتھیوں کو کہا کہ ان کے ساتھ جہاد کرو۔ یہ جہاد صرف اس امت میں نہیں ہے، پچھلی امتوں میں بھی تھا۔ تورات اور انجیل کے اندر بھی یہ بات موجود ہے، گو ان کے ماننے والے نہ بتائیں، وہاں بھی یہ موجود۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے، یوشع بن نون علیہ السلام نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور مختلف انبیاء نے جہاد کیے، جن پہ تورات نازل ہوئی انہوں نے بھی جہاد کی۔ دیکھیں، اللہ نے تو سزا دینی ہے اپنے باغی کو، اب وہ جس طرح سے چاہے دے۔ وہ چاہے ہواؤں کو حکم دے دے کہ ان کو اڑا دو، چاہے اپنے انبیاء کو اور ان کے ماننے والوں کو حکم دے کہ جاؤ میرا حکم مانو اور ان سے جا کے قتال کرو، میری مدد تمہارے ساتھ ہے۔ تو پیچھے تو اللہ ہی ہے نا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ پیچھے کون ہے؟ اللہ۔ دیکھیں، اگر حکومت وقت کسی باغی کو پھانسی کی سزا دے اور جلاد کو کہے ہینگ ہم ٹل ڈیتھ، تو جلاد کی طرف دیکھیں گے کہ کیا کہیں گے؟ حکومت نے سزا دی یا جلاد نے سزا دی؟ حکومت نے سزا دی نا، جلاد کا کیا تعلق ہے؟ وہ تو ماننے والا ہے، اس نے تو حکومت کا وقت پورا کرنا ہے، حکم پورا کرنا ہے، بس اس کی اس سے زیادہ کوئی حیثیت ہے؟ تو بھائی یہ تو اللہ کا حکم ہے، تو اللہ کے بندوں نے پورا کرنا ہے، پیچھے تو اللہ ہی کی ذات ہے۔ تو تمام انبیاء کو یہ جہاد کا حکم دیا گیا۔ اللہ ذرا قرآن سنیے، قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، ان کافروں سے جہاد و قتال کرو تاکہ اللہ ان کو عذاب دے تمہارے ہاتھوں سے۔ اور سنیے، فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ اللہ اپنے محبوب کو فرماتے کہ آپ نے نہیں ان کو مارا بلکہ اللہ نے ان کو مارا۔ اور جنگ بدر میں آپ نے جو مٹھی پھینکی تھی، کہ آپ نے جو خاک پھینکی ہے مٹھی کی، وہ آپ نے تو پھینکی تھی لیکن اصل وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی، ولکن اللہ رمی، وہ ہم نے پھینکی تھی۔ تو کبھی اللہ نے مشرکین کو سزا دینے کے لیے اپنی مختلف مخلوق سے کام لیا، ہوا سے اور زمین سے یا پانی سے، کبھی فرشتوں سے کام لیا کہ بھئی تم کرو، اور کبھی انسانوں سے کام لیا، اس کی مرضی ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوا کہ انسان اور فرشتوں نے مل کے کام کیا، جیسے غزوہ بدر میں اور موقع پہ ہوا۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، وہ جیسے چاہے وہ کیسا کرے۔ ایک اور آپ کو بات بتائیں، بڑی پیاری ہے۔ جب بھی انسانوں کے علاوہ کسی اور نے اس عذاب کے حکم کو پورا کیا نا، تو اس میں کیا تھا؟ اس میں پھر کبھی کسی کو دوسرے کو بچنے کی مہلت کوئی نہ ملی۔ ہواؤں کو حکم آ گیا اڑا دو، فرشتوں کو حکم آ گیا کہ ختم کر دو۔ اب کیا ہوا؟ یک لخت سب کچھ ختم کر دیا گیا، پھر کچھ نہیں بچا۔ اس کی ایک مثال سادہ سی عرض کر دوں۔ دیکھیں، نبی علیہ السلام طائف تشریف لے گئے، وہاں آپ نے کیا کیا؟ دعوت دی، انہوں نے نہ مانا، پتھر مارے۔ ادھر سے کیا ہوا؟ ملک الجبال آ گیا، جبرائیل آ گئے، آپ حکم دیں ابھی مٹا دوں۔ اگر اس وقت نبی علیہ السلام کہتے مٹا دو تو کوئی بچتا؟ کسی کے پاس تو کوئی بچنے کا چانس ہی نہیں تھا، سارے ختم ہو جاتے۔ ایسا ہی ہے جی۔ لیکن جب اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو کہا، اللہ نے اپنے محبوب کو کہا اور جہاد کی اجازت دی، اور مسلمانوں کو کہا کہ تم ان کافروں سے لڑو جو تمہیں
بیٹھنے نہیں دیتے، تمہیں مارنا چاہتے ہیں، جو پرامن ہے، اور سارا مکے کو چھوڑ کے سارا عرب پرامن تھا، اور تو کسی سے نہیں کہا ان سے جا کے لڑو، ان سے جا کے لڑو۔ اور انسانوں نے انسان پہ حملہ کرنا تھا، اس میں زیادہ آسانی ہے بجائے یہ کہ اس میں تو 1 منٹ میں آنن فانن سب ختم۔ یہاں کیا ہوا، کتنے ایسے مقامات پہ جب دشمنوں نے یہ دیکھا، اللہ کے باغیوں نے یہ دیکھا کہ بھئی قوت میں ہم زیادہ، تعداد میں ہم زیادہ، ہر چیز میں ہم زیادہ، اور فرشتے ان کی مدد کر رہے ہیں، ان کے ساتھ پتھر کیا، درخت کیا، سب ان کی مدد کر رہے ہیں، تو ان میں سے بہت سو کی عقلوں نے کام کیا کہ نہیں بھائی مسئلہ کچھ اور ہی ہے، ہم نہیں سمجھ رہے، مان لو۔ تو یہ بھی تو رحمت ہے نا، جو دوسری مخلوقات سے عذاب آئے وہ تو بس آنن فانن سب صفا چٹ، اور جب یہ معاملہ تھا تو اس میں رحمت کے عنصر بہت موجود۔ یہ کفر کیا ہے؟ اللہ رب العزت سے بغاوت ہے، اور آج عام دنیا کے اندر بھی بغاوت کی سزا کیا ہے؟ موت۔ اور دوسروں میں جو مجرمین ہوتے ہیں نا ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، ہر سال ہم دیکھتے ہیں عید کے موقع پہ اتنے مجرمین کو چھوڑ دیا، بھئی ان کی سزا کم کر دی، فلاں کر دی، لیکن باغیوں کو نہیں چھوڑا جاتا۔ تو اللہ کے اور اللہ کے رسول کے جو باغی ہوتے ہیں ان کے ساتھ پھر یہ معاملہ کچھ اور ہی ہے۔ تو اس لیے ہمیں ان باتوں کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بے شک نصیحت کرنا، زبان سے سمجھانا، یہ بہت بڑی ضرورت اور بڑی اچھی چیز، لیکن جو لاتوں کے بھوت ہیں نا وہ باتوں سے نہیں مانتے، تو کسی کے لیے تو نصیحت اثر کرتی ہے اور کہیں پہ تلوار اثر کرتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے جب نبوت کا، رسالت کا اعلان فرما دیا تو آپ نے ہر وہ چیز جو اللہ کو راضی کرنے والی تھی اور دنیا اور آخرت کی بھلائی کی تھی سب اچھے طریقے سے بتا دی، اور آخرت اور دنیا کی ہر برائی بھی سب کو کھول کے بتا دی۔ جو سلیم الطبع لوگ تھے، جو شریف لوگ تھے، انہوں نے تو بات کو مانا، لیکن جو ہٹ دھرمی، ضد اور مالی دولت کے اندر، نشے کے اندر جو ہے مصروف تھے، وہ لوگ انہوں نے آپ کا مکمل انکار کیا اور تکلیفیں دیں۔ جب یہ چیز بڑھتی چلی گئی تب پھر حکم جہاد آیا اور قرآن مجید کی آیات نازل ہونا شروع ہوئیں۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اس کا ترجمہ سن لیجئے۔ ایسے لوگوں کو جہاد اور قتال کی اجازت دی گئی کہ جن سے کافر لڑتے ہیں، یہ اجازت اس لیے دی گئی کہ یہ لوگ بڑے مظلوم ہیں، بے شک اللہ ان کی مدد پر قادر ہے، اور جن کی فتح اور نصرت کا وعدہ کیا جا رہا ہے، جن کی فتح اور نصرت کا وعدہ کیا جا رہا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے بلا وجہ نکال دیے گئے، صرف اس لیے کہ یہ لوگ کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ بعض کو بعض کے لیے نہ مٹاتا رہتا تو پرانے زمانوں میں راہبوں کے خلوت خانے، نصارہ اور یہود کے عبادت خانے، اور اس زمانے کی مسجدیں جن میں کثرت سے اللہ کا نام لیا جاتا ہے، سب ختم ہو چکی ہوتی ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ مدد کرے گا اس شخص کی جو اس کے دین کی مدد کرے گا۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ یہ حکم جہاد کا پچھلی امتوں میں بھی رہا، تو یہ صرف نبی علیہ السلام کے ساتھ مخصوص نہیں، یہ گزشتہ امتوں کے ساتھ بھی موجود، اور تورات اور انجیل کے اندر بھی یہ بات موجود۔ اچھا جی، جہاد کا مطلب کیا ہے؟ اس کو ذرا میں پڑھ کے سناتا ہوں، توجہ سے سنیے۔ اپنی طاقت، جان، مال کو صرف اللہ کی بات کو بلند کرنے کے لیے لگانا، اسے جہاد کہتے ہیں۔ ذاتی کوئی غرض نہ ہو، صرف اعلاء کلمت اللہ کے، اللہ کا بول بلند ہو جائے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وفاداروں کا اللہ تعالیٰ کے باغیوں سے محض صرف اللہ کا باغی ہونے کی وجہ سے لڑنا اور اس میں سب کچھ لگا دینا، یہ اس کا نام جہاد ہے۔ اگر مال مطلوب ہو، ناموری یا شجاعت یا کوئی حسب نسب یا خاندان کی بڑائی، یہ چیزیں اگر مطلوب ہیں نا، تو نہ یہ جہاد ہے نہ اس میں مرنے والا شہید۔ جہاد اور شہادت کب ہے؟ جب صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے
اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے انسان ایسے لوگوں سے لڑے جو امن سے رہنا نہیں دینا چاہتے، اس کے علاوہ تو اور کوئی حکم نہیں۔ جو امن کو خراب کرنا چاہتے ہیں ان سے لڑے، اس کے علاوہ تو کوئی حکم نہیں، اور اللہ کے لیے ہے۔ اب اس کو اللہ کے لیے ہونا، اس کو ذرا سمجھیں۔ یہ آج کا بیان ایسا ہے کہ صرف چند منٹ کی بات سن کے پوری بات سمجھ میں نہیں آئے گی، یہ پورا توجہ سے جو سن رہا ہے یا سنے گا بعد میں تو اسی کو سمجھ میں آئے گا۔ ایک غزوہ تھا، اس میں ایک صاحب تھے قزمان، بخاری شریف میں اس واقعے کو لکھا ہے اور بھی احادیث میں لکھا ہے۔ جب مسلمانوں کی لڑائی ہوئی کافروں سے تو یہ قزمان نبی علیہ السلام کی طرف سے تھا اور لڑا۔ سب سے پہلی کافروں کو للکار اس نے دی، اور صحابی کہتے ہیں سعد ابن سعدی نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ، آج ہم میں سے کسی نے اتنا کام نہیں کیا جتنا اس قزمان نے کیا۔ فرمایا وہ تو جہنم میں جانے والا ہے، تو جہنمی ہے۔ ہوا کیا تھا کہ در پردہ مسلمان، مطلب ظاہری مسلمان تھا، در پردہ مسلمان نہیں تھا۔ یہ لڑا تو صحیح، اور جب یہ لڑا تو اس نے یہ کہہ کے کہا اپنے قبیلے والوں کو، اپنے حسب نسب کی خاطر لڑو، اس کو بلند کرنے کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے لڑو، اللہ کا تو ذکر ہی کوئی نہیں۔ جب یہ زخموں سے چور ہو گیا، بہت بری حالت ہو گئی، ایک صحابی نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ تمہیں شہادت مبارک ہو، اے قزمان تجھے شہادت مبارک، یہ دیکھ چکا ہے کہ میری موت کا وقت قریب ہے، جگہ جگہ زخم لگے ہیں، صبح سے لڑ رہا تھا۔ اس وقت بھی اس نے کیا کہا سنیے، کہنے لگا اللہ کی قسم میں نے اسلام کے لیے تو لڑائی کی کوئی نہیں، میں نے تو فقط اپنے حسب نسب قبیلے وغیرہ کے لیے لڑائی کی ہے، میں نے تو اسلام کے لیے لڑائی کوئی نہیں۔ پھر اس نے سب سے زیادہ اس دن قتال کیا، مسلمانوں کو سب سے زیادہ فائدہ اس سے پہنچا، اور اس کو بہت سارے زخم لگے، زخموں کی تکلیف سے جب زیادہ پریشان ہوا تو خودکشی کر لی اور جہنم میں چلا گیا۔ غور کریں ذرا، ایک آدمی نبی کی موجودگی میں نبی کی حمایت کرتا ہوا نبی کی طرف سے کافروں سے لڑے، اور اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے، تو یہ شخص نہ مجاہد ہے نہ شہید۔ اب سمجھ میں آئی بات کہ نہیں آئی؟ کہ فقط اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے لڑنا، اور کوئی دوسری نیت نہ۔ اب یہاں ایک بہت خطرے والی بات بھی ہے، ڈرنا چاہیے ہم سب کو۔ جو لوگ دین کا کام کرتے ہیں جی میں تو سارا دن اتنے بیان کرتا ہوں، اتنا پڑھتا ہوں، اتنا پڑھاتا ہوں، اور اتنی دین کی خدمت محنت کر رہا ہوں، وہ ڈریں اس بات سے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی کسی فاجر سے، منافق سے، کافر سے بھی دین کی مدد کا کام لے لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بھی دین کا کام کرنے والے ہیں نا، اترانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جی میں تو بڑا اتنا دین کا کام کرتا ہوں، میں نے مسجد سنبھالی ہوئی ہے، میں نے یہ کیا ہوا ہے، میں نے وہ کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو کسی فاجر اور فاسق سے بھی اپنے دین کا کام لے لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور غور کیجئے، یہ وہ باتیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں نے شاید پہلے نہ پڑھی ہو نہ سنی ہو۔ جنگ بدر جب ہوئی تھی، غزوہ بدر، تو ایک طرف مسلمان تھے، دوسری طرف کون تھے؟ کافر۔ 100% کافر تھے یا اس میں کچھ مسلمان بھی تھے؟ یہ سوال پوچھ رہا ہوں۔ سارے کافر تھے؟ نہیں، اس کو چھوڑیں، اس وقت کی بات ہو رہی ہے، اس دن کی بات ہو رہی ہے، بعد میں کیا ہوا اس کو چھوڑیں۔ جس وقت جنگ غزوہ بدر ہوا تو جو مسلمان 313 تھے وہ تو سارے مسلمان تھے، جو ادھر والے لوگ تھے اس وقت وہ سارے کافر تھے یا کچھ مسلمان بھی تھے؟ کچھ مسلمان بھی تھے، کچھ مسلمان بھی تھے، اور وہ کافروں کی طرف سے لڑے، اور اللہ کے رسول اور اللہ کے رسول کے ساتھیوں سے لڑے، اور ان میں سے بعض مر بھی گئے تو وہ برے ٹھکانے کی طرف گئے۔ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ تحقیق جن لوگوں کی فرشتوں نے روح قبض کی، حالانکہ انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہوا تھا، تو فرشتوں نے ان سے پوچھا تم کس حال میں تھے؟ ان ظالموں نے کہا
ہم سرزمین کفر میں یعنی مکہ مکرمہ میں مغلوب تھے، مجبور تھے، اور ان کے ساتھ ہم کافروں کے ساتھ آ گئے تھے۔ فرشتوں نے کہا کہ اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ وطن چھوڑ کر چلے جاتے، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ کچھ مسلمان جنگ بدر میں مشرکین مکہ کی تعداد بڑھانے کے لیے اہل مکہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑائی میں نکلے، کے لیے لڑنے نکلے۔ تو مجاہد تو وہی ہے، شہید تو وہی ہے جو صرف اللہ کے لیے ہو، درمیان میں کوئی دوسری بات نہیں۔ شریعت کے جو کل احکام ہیں نا، وہاں دو ہی چیزیں ہیں، فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، بس۔ تمام مومن ایک قوم، تمام کافر ایک قوم۔ اسی تعلق کی وجہ سے صہیب رضی اللہ عنہ روم سے تھے، حضرت بلال حبشہ سے تھے، حضرت سلمان فارس سے تھے، لیکن وہ مسلمان کہلائے، ایک قوم کہلائے۔ اور ادھر سے ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ابو لہب، قریش کے اور اتنے قریبی خاندان کے بھی لوگ، وہ دوسری قوم کہلائے۔ اللہ کے یہاں دو ہی چیزیں ہیں، فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ۔ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے بہت سارے احکامات اور آداب ہیں، بڑی سخت اس کی شرائط ہے، ان میں سے اس طرح کچھ سن لیجئے۔ فرمایا جب جہاد کے لیے گھر سے نکلو تو اللہ کا نام لے کے نکلو، اتراتے ہوئے اکڑتے ہوئے نہ نکلو، آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑا نہ رکھو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہر وقت پیش نظر رکھو، مقابلے کے وقت ثابت قدم رہو، صبر اور تحمل سے کام لو، عین موقع میں بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہ ہو، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، ہر حکم میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، آپس میں بالکل جھگڑا نہ کرو، اور کافروں کی طرح نہ ہو جاؤ جو دکھلاتے ہوئے آتے ہیں، اپنی شان و شوکت، عاجزی کے ساتھ رہو، اپنی کثرت اور ساز و زمان پر کبھی مغرور نہ ہو، اور قلت ہو تو کبھی گھبرانا نہیں، اللہ پہ بھروسہ رکھو۔ جب سوار ہونے لگو تو یہ یاد رکھو کہ سواری کی نعمت اللہ نے دی ہے، بلندی پہ چڑھو تو اللہ اکبر کہو، نیچے اترو تو سبحان اللہ کہو، اگر اللہ محض اپنے فضل و کرم سے فتح نصیب فرمائے تو اللہ کا شکر ادا کرو، اور فتح کے بعد یہ نہ کہو کہ ہم نے فتح کیا ہے، اللہ کی طرف منسوب کرو۔ کتا، گھنٹہ اور باجا، اس قسم کی چیزیں جو کفار ساتھ رکھتے ہیں، یہ نہ رکھو۔ تو یہ شرائط ہیں بعض، اور یہ ساری جو شرائط ہیں یہ اللہ کی وحدانیت اور اللہ ہی کی طرف انسان کو لے کے جا رہی ہیں۔ اب جہاد کی قسمیں بھی ہیں، ایک تو ہے کہ دفاعی جہاد، کہ آپ ہیں کسی نے حملہ کر دیا تو اس کی اجازت دی گئی، اور ایک اقدامی جہاد ہوتا ہے کہ جب حملہ کوئی کر لیتا ہے، وہ کس وقت ہوتا ہے؟ یہ جو دوسری قسم ہے نا اقدامی جہاد، یہ اس وقت ہے کہ جب کفر کی قوت سے اسلام کی آزادی کو خطرہ ہو، تو ایسی حالت میں اسلام اپنے پیرووں، اپنے ماننے والوں کو حکم دیتا ہے کہ تم اب جارحانہ حملہ کر سکتے ہو، کہ جب دشمنوں کی طرف سے ایسا خطرہ ہو، خطرہ نہ ہو تو پھر کوئی مسئلے کی بات نہیں ہوتی۔ جب دوسرا آپ کو اپنے گھر میں رہنے ہی نہ دے تو پھر انسان کو بعض دفعہ ایسا کرنا پڑ جاتا ہے۔ اور شریعت اسلامیہ میں جہاد کا حکم کفار محاربین ان کے ساتھ ہے جو لڑنے پر آمادہ ہوں، جو آپ کو زندہ نہ رہنا دینا چاہتے ہوں، مارنے پر آمادہ ہوں، ان کے ساتھ ہیں۔ باقی کفار جو امن سے رہنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ جہاد کے حکم سے اللہ رب العزت کا یہ ارادہ بالکل نہیں ہے کہ کافروں کو ختم کر دیا جائے، بلکہ مقصود یہ ہے کہ اللہ کا دین دنیا میں حاکم بن کر رہے، مسلمان عزت کے ساتھ زندگی گزاریں اور امن و عافیت کے ساتھ خدا کی عبادت اور اطاعت کر سکیں، کافروں سے کوئی خطرہ نہ رہے کہ وہ ان کے دین کو خراب کر سکیں۔ اسلام اپنے دشمنوں کے نفس وجود کا دشمن نہیں ہے، کہ بھی دنیا میں دشمن بھی ہیں تو رہیں، ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایسے دشمنوں کے خلاف ہے جو مسلمانوں کو امن سے رہنے نہ دیں، اور دنیا کی ہر بات اس کو بالکل عدل و انصاف کے مطابق جانتی ہے۔ مسلمانوں کا جو جہاد اور جنگ ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ عدل و انصاف اور امانت اور صداقت کی جو ہے نا وہ کثرت ہو جائے، رشوت، چوری، بدکاری، زناکاری، بے حیائی اور تمام برائیاں ختم کر دی جائیں۔ جو ان مقاصد کے لیے جنگ کی جائے وہ تو دنیا کی خاص ضرورت ہوا کرتی ہے۔ اچھا جی، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی جبر کے بارے میں کہ اسلام میں نا جبری لوگوں کو مسلمان کیا جاتا ہے، تو
میں چاہ رہا ہوں کہ یہ بات بھی ابھی کر لوں، چند منٹ زیادہ آپ کے لگ جائیں گے، اس کی معذرت، لیکن بہرحال اس بات کو بھی آج سن لیجئے۔ اس بارے میں نا حضرت مولانا علامہ محمد ادریس کاندھلی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سیرت مصطفیٰ میں 10 جوابات لکھے۔ کہتے ہیں جی مسلمانوں نے تو تلوار کے زور سے کام کیا، تلوار کے زور سے پہلا جبری مسلمان کر لیا کرتے تھے، لوگوں کو جبر کے ساتھ زبردستی کیا کرتے تھے۔ ان کے جوابات سن لیجئے۔ جہاد لوگوں کو جبراً مسلمان بنانے کے لیے نہیں، بلکہ اسلام کی عزت اور ناموس کی حفاظت کے لیے ہے، اور دنیا کی کوئی قوم بغیر حکومت کے قوت کے اپنا بچاؤ نہیں کر سکتی۔ آج مخالفین اسلام آسمان سر پہ اٹھائے ہوئے ہیں اور زبان اور قلم سے ڈھنڈورا پیٹتے رہتے ہیں کہ اسلام بزور شمشیر پہلا۔ ان بیچاروں کو یہ نہیں معلوم کہ شریعت اسلامیہ میں مسلمان ہی وہ کہلاتا ہے جو بررضا و برغبت مسلمان ہو۔ مسلمان ہی وہ کہلایا جاتا ہے جو اپنی خوشی سے زبان سے اقرار بھی کرے، دل سے تصدیق بھی کرے، وہی مسلمان ہے۔ جو اس کی رضا نہیں ہے تو ہمارے یہاں تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ اور پوری دنیا کی تمام قوتیں بھی مل کے اگر یہ چاہیں کہ جبر سے، زبردستی سے کسی کے دل کو مطمئن کر دیں تو یہ ہو نہیں سکتا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو صحابی بنے، جو کفار مکہ میں سے یا انصار مدینہ میں سے مسلمان ہوئے، انہوں نے جان مال سب قربان کر دیا۔ بھئی اگر کوئی مجبوری تھی تو جب موقع ملتا اس مجبوری کو دور کر کے واپس مسلمانی کو چھوڑ دیتے، تو زبردستی تو نہیں ہے نا۔ صحابہ کرام 13 سال تکلیفیں مکہ میں برداشت کرتے رہے۔ اسلام انہوں نے 1000 رغبتوں کے ساتھ قبول کیا تھا۔ اسلام کی حلاوت اور شیرینی ان کے دلوں میں ایسی اتر چکی تھی کہ جس نے دنیا کے تلخ سے تلخ مصائب کو ان کے لیے لذیذ بنا دیا تھا، اور اتنا لذیذ کہ جان و مال سب کچھ قربان کر ڈالا۔ یہ اعتراض کرنے والے ذرا بتائیں تو صحیح کہ جو چیز زبردستی گردن کے اوپر تلوار رکھ کر قبول کی جاتی ہے، کیا اس کی یہ شان ہوتی ہے؟ نیز شریعت اسلامیہ کا مقصد یہی ہے کہ لوگ بررضا و رغبت اس کے احکام کی تصدیق کریں تاکہ آخرت کا سزا یا جزا کا حساب کیا جائے۔ اللہ فرماتے ہیں فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے نہ لائے، یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اپنی مرضی۔ اچھا جی، کہتے ہیں جی اسلام تلوار کے زور سے پھیلا، یہ ایک بڑا پروپیگنڈا ہے۔ اب اس کا ایک اور جواب سن لیجئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 13 سال مکہ میں رہے، اور اسی وقت میں بہت سارے عرب کے قبائل اور بڑے بڑے لوگ آگے مسلمان ہوئے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ شروع زمانے میں مسلمان ہوئے، واپس گئے اپنے قبیلے میں جا کے دعوت دی تو نصف آدھا قبیلہ غفار جو ہے مسلمان ہو گیا۔ تو کس نے جبر کیا ان پہ؟ نجاشی بادشاہ، وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، تو کس نے اس کو جبر کیا؟ کون سی تلوار تھی جو اس کی گردن پہ تھی؟ بتائیے۔ پھر ہجرت سے قبل، یہ غزوات کا سلسلہ تو مدینہ جانے کے بعد ہے نا، یہ جو اہل مدینہ مسلمان ہوئے، پہلے سال آئے، دوسرے سال آئے، تیسرے سال آئے، پھر کہا آپ بھی آ جاؤ ہمارے پاس، تو یہ ان کی گردن پہ کس کی تلوار تھی؟ اچھا، حضرت معصب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے جانے سے پہلے یہ مدینہ پہنچے۔ انہوں نے جب جا کے دعوت دی تو بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے، بلکہ ایک دن تو ایسا تھا کہ تمام قبیلہ بنی عبد الاشل مدینہ میں ایک ہی دن میں مسلمان ہو گیا۔ بھئی ان پہ تلوار کس کی تھی؟ اپنے شہر میں رہتے تھے۔ اور یہ سارے قبائل اور یہ بہت سارے اور لوگ اور چاروں خلفاء راشدین، یہ سب کا سب جہاد کا حکم آنے سے پہلے مسلمان ہو چکے تھے، ان پہ تو کوئی تلوار نہ تھی۔ نجران اور شام کے جو عیسائی آئے وفد بن کے، اور ایک کے بعد ایک وفد آتا رہا، وہ دور دور والوں کو جا کے کس نے ان کی گردن پہ تلوار رکھی تھی؟ آؤ بھئی کلمے پڑھو، فی دین اللہ افواجا، تو وہ اللہ بھیجتے رہے۔ پھر یہ مسئلہ جہاد اسلام کے ساتھ ہی مخصوص نہیں، بلکہ تمام انبیاء سابقین میں بھی کسی نہ کسی درجے میں یہ موجود رہا۔ اگر اسلام زبردستی جبر سے پھیلتا
تو اسلام لانے والے اسلام پر اتنے عاشق اور فریفتہ نہ ہوتے کہ وہ مسجدوں میں عبادت کم کرتے تھے، تنہائیوں میں عبادت زیادہ کیا کرتے تھے، لوگوں کے سامنے کم مال خرچ کرتے تھے، تنہائیوں میں لوگوں کی زیادہ مدد کیا کرتے تھے، اور اپنی جان قربان کر دینا سعادت سمجھتے تھے۔ جب شہادت کا وقت آتا تو یوں کہتے تھے فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ یہ وہی کر سکتا ہے، یہ اسی کی زبان سے نکل سکتا ہے، یہ اعمال وہی ادا کر سکتا ہے جس کے دل کے اندر اسلام رچ بس گیا ہو، آگ میں زندہ جل جانا پسند ہو، اسلام چھوڑنا پسند نہ ہو، اولاد ذبح ہو جائے یہ پسند ہو بنسبت اس کے کہ اسلام کے اوپر کوئی بات آئے، دین ایمان کے اوپر کوئی بات آئے۔ تو بھئی یہ جو آج کا بیان تھا اس میں تاریخی باتیں تو زیادہ ذکر نہیں ہو سکیں، یہی چیز کو کلیئر کیا گیا کہ بھئی اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا، تلوار تو اسلام کو مٹانے کے لیے اٹھائی گئی، پھیلانے کے لیے نہیں اٹھائی گئی۔ نبی علیہ السلام مدینہ آ گئے تھے، کافر چھوڑ دیتے، چلو کام ختم ہو گیا بھئی، چلو اب کام ختم کرو، گئے تو گئے، لیکن ان لوگوں نے وہاں نہیں رہنے دیا۔ تو اب بات کو مکمل کرتے ہیں انشاءاللہ اگلی بدھ سے غزوات اور سرایا کے بارے میں انشاءاللہ تفصیلات شروع ہو جائیں گی۔ غزوہ بدر سے پہلے 3 سریہ ہے، سریہ حمزہ، سریہ عبیدہ، سریہ سعد بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما۔ پھر جو سب سے پہلا غزوہ ہے اس کا نام ہے ابوا، بدر پہلا نہیں ہے۔ اور ابوا اگر آپ کو یاد ہو یہ وہ مقام ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ جب نبی علیہ السلام 6 سال کی عمر میں مدینہ سے واپس جا رہے تھے تو ابوا میں ہی والدہ کا انتقال ہوا، وہیں تدفین ہوئی، اور نبی علیہ السلام ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مکہ مکرمہ پھر واپس گئے۔ تو پہلا غزوہ ابوا، پھر غزوہ بوات، پھر غزوہ عشیرہ، اس کے بعد غزوہ بدر صغریٰ، اور پھر جا کے غزوہ بدر ہوا جس کو ہم پہلا کہہ رہے تھے۔ وہ پہلا نہیں ہے، ہاں بہت بڑا اور یوم الفرقان وہی دن تھا انشاءاللہ۔ تو اگلی بدھ سے جو ہے نا ہم سریہ اور غزوات کی تفصیلات کو شروع کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔